مہروانیہ نے فوبی کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز تھمائی جو بندوق کی طرح دکھائی دیتی تھی اور کہا، یہ لو، اسے پکڑو۔ بندوق؟ کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ فوبی بری طرح چونک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ناروانیہ کے قوانین کے مطابق بندوق رکھنا جرم ہے اور کسی کو زخمی کرنے کے لیے اس کا استعمال سزائے موت کا باعث بن سکتا ہے۔ مہروانیہ نے فوبی کو ایک خاص گیس ماسک دیا اور سمجھاتے ہوئے کہا، اس بندوق میں گولیاں نہیں ہیں، یہ ایک کیمیکل ویپن ہے جو میں نے خود تیار کیا ہے اور اس میں خاص قسم کی گیس ہے۔ یہ وہی بے ہوشی کی دوا ہے جو مریضوں پر استعمال کی جاتی ہے۔ جب یہ کسی کو لگے گی تو اسے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچے گا۔ گولی چلتے ہی گیس ہوا میں پھیل جائے گی۔ اس کی تھوڑی سی مقدار بھی اگر سانس کے ذریعے اندر چلی جائے تو انسان بے ہوش ہو سکتا ہے۔ فوبی نے پہلے اس ہتھیار کو دیکھا، پھر حیرت سے مہروانیہ کی طرف مڑ کر بولی، مہروانیہ، تم تو واقعی کمال کی لڑکی ہو۔ مہروانیہ نے اپنا ماسک پہنا اور خبردار کیا، اسے استعمال کرتے وقت احتیاط کرنا، گولی چلانے کے بعد 20 سیکنڈ تک اپنی سانس روک لینا تاکہ تم اسے خود سونگھ نہ لو۔ سمجھ گئی، فوبی نے سامنے سے آتے ہوئے آدمیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مہروانیہ اور فوبی ایک ساتھ گاڑی سے باہر نکلی۔ فوبی نے بندوق کا رخ ان لوگوں کی طرف کر دیا جو ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بندوق دیکھتے ہی وہ سب وہیں تھم گئے۔ مہروانیہ نے خود کو سنبھالا اور حکم دیا، فوبی، چلاؤ۔ فوبی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گولی چلا دی۔ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ دھماکہ ہوا۔ اس نے فوراً مڑ کر پیچھے سے آنے والے آدمیوں پر بھی فائر کر دیا۔ 2 گولیاں چلنے کے بعد ان لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔ وہ سر چھپانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور قریب کھڑی گاڑیوں کے پیچھے پناہ لینے لگے۔ جلد ہی پورے پارکنگ ایریا میں ایک عجیب سی بو پھیل گئی۔ جب درجن بھر ہٹے کٹے مرد فرش پر ڈھیر ہو گئے تو آگے اور پیچھے کھڑی گاڑیوں میں بیٹھے آدمیوں نے انجن تیز کیے اور مہروانیہ اور فوبی کی طرف گاڑیاں دوڑا دیں۔ مہروانیہ اور فوبی نے فوراً دونوں طرف کھڑی گاڑیوں کے پیچھے چھلانگ لگائی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ان کی گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ مہروانیہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک گاڑی کے نیچے گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک آدمی گاڑی سے نیچے اترا اور فون کرنے لگا، ان کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں، مزید لوگ بھیجو اور انہیں کہنا کہ گیس سے بچنے والے ماسک پہن کر آئیں۔ مہروانیہ کا روم خوف سے کانپ اٹھا۔ اسے امید تھی کہ فوبی باقی گنڈوں سے نمٹنے کے لیے اس بندوق کا استعمال کرے گی۔ اگر نقاب پہن کر مزید لوگ آ گئے تو ان کے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ مہروانیہ گاڑی کے نیچے ہی رہی اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک اسے سامنے سیاہ چمڑے کے جوتوں کی ایک جوڑی نظر آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے اپنی سانس روک لی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ فوبی کی طرح لڑنا نہیں جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پکڑی گئی تو وہ فوبی کے لیے اس کا وجود بوجھ بن جائے گا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اب کیا کرے کہ اچانک وہ آدمی نیچے جھکا۔ اس کے ہاتھ میں موجود لوہے کی سلاخ زمین سے ٹکرائی اور اس کی نظریں مہروانیہ سے ملی۔ اس آدمی کے خوفناک چہرے نے مہروانیہ کو دہشت زدہ کر دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اسے دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ آدمی نے ایک کمینی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اے حسین پری، کیا تجھے اب بھی لگتا ہے کہ تو چھپ سکتی ہے؟ مہروانیہ خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ جیسے ہی اس آدمی نے اس کے کپڑے پکڑے وہ چلا اٹھی، فوبی بچاؤ! اچانک کسی نے اس آدمی کی کمر پر زور سے لات ماری جس سے وہ درد کے مارے چیخ اٹھا۔ مہروانیہ کے کپڑوں پر سے اس کی گرفت چھوٹ گئی۔ پھر گولیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ کچھ دیر بعد کمبر کی سنجیدہ آواز سنائی دی، فوبی، مسز فرزاد باہر آ جائیں۔ فرزاد صاحب، اب سب محفوظ ہے، ان دونوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ کمبر کی آواز سن کر مہروانیہ کے دل کو سکون ملا۔ وہ گاڑی کے دائیں جانب سے رینگتے ہوئے باہر آئی۔ جیسے ہی اس کا سر باہر نکلا کوئی اس کے سامنے جھکا اور اس کا بازو تھام لیا۔ ایک نرم سی آواز آئی، احتیاط سے، چوٹ نہ لگ جائے۔ جیسے ہی اس نے جانا پہچانا فوجی جوتا دیکھا، اس کی نظریں اوپر گئی تو وہاں میرواز کا روبدار اور خوبصورت چہرہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور تشویش بھری تھی۔ مہروانیہ نے فوراً اپنا بازو چھڑایا اور دوبارہ گاڑی کے نیچے ہونے کی کوشش کی۔
میرواز کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، لیکن مہروانیاں دوسری طرف سے رینگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنے کپڑوں سے گرد جھاڑی۔ فوبی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی اور پوچھا، مہروانیاں، کیا تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مہروانیاں نے جواب دیا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہاں ان لوگوں کے علاوہ جو بے ہوش پڑے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے گیس کے نقاب پہنے ہوئے تھے، لیکن ان کی رانوں پر گولیوں کے زخم تھے اور وہ خوف کے مارے زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ مہروانیاں کو احساس ہوا کہ مزید لوگ آ چکے تھے اور اب وہ سمجھ گئی کہ فوبی اکیلی اس صورتحال کو کیوں نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ میرواز نے سر سے پاؤں تک مہروانیاں کا معائنہ کیا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ ٹھیک ہے تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ مہروانیاں اور فوبی کی گاڑی مکمل تباہ ہو چکی تھی اور اب چلنے کے قابل نہیں تھی۔ پولیس اس جگہ کو سنبھال لے گی، تم لوگ میری گاڑی میں آ جاؤ، میرواز نے پیشکش کی۔ شکریہ، مہروانیاں نے کہا اور اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ پسنجر سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ فوبی اور کمبر حیرت سے میرواز کو دیکھنے لگے۔ میرواز کافی دیر تک مہروانیاں کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، چلو بیٹھو۔ کمبر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا، جبکہ فوبی نے آگے والی کھڑکی پر دستک دی۔ جب شیشہ نیچے ہوا تو اس نے کہا، مہروانیاں، تمہیں پیچھے جنرل فرزاد کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مہروانیاں نے ماتھے پر بل لا کر کہا، شرافت سے چپ کر کر گاڑی میں بیٹھو اور زیادہ باتیں نہ کرو۔ فوبی نے ناراضگی سے اپنا منہ بسور لیا۔ وہ بادل خواستہ پیچھے والی نشست پر میرواز کے ساتھ بیٹھ گئی، جو ہمیشہ سے بہت خاموش اور سنجیدہ رہتا تھا۔ گاڑی پارکنگ سے نکل کر مصروف سڑک پر آ گئی۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور تناؤ تھا۔ فوبی ایک کونے میں بیٹھی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ میرواز اسے اور مہروانیاں کو ڈانٹے گا، لیکن وہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی دھیمی آواز نے سناٹا توڑا، تم مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہو جو تم جاننا چاہتی ہو، تمہیں خود تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوبی نے میرواز کی طرف دیکھا تو پایا کہ وہ بڑے غور سے مہروانیاں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ میرواز اتنے پیار سے اس سے تو بات نہیں کر سکتا۔ اس نے دوبارہ اپنا سر کھڑکی کی طرف کر لیا، جبکہ مہروانیاں خاموش رہی۔ میرواز نے بات جاری رکھی، زرمامہ قانونی طور پر ڈریم شفٹ بیوٹی سیلون کی نمائندگی کر رہی ہے۔ لوکاس اور سہوان شاید پچھلے 6 مہینوں سے وہیں چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے وہاں سیکیورٹی اتنی سخت ہے۔ ان لوگوں نے اپنی پلاسٹک سرجری کروائی ہے اور اپنی موت کا جھوٹا ڈرامہ رچا کر اب نئی شناخت اور نئے چہرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ لوکاس، جو اب ہیوگو کے نام سے جانا جاتا ہے، زرمالا کا بڑا بھائی ہے۔ میں اس لیے انجان بن رہا ہوں تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ میں نے اپنے آدمی اس بیوٹی سیلون کی تفتیش کے لیے بھیجے تھے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کیا سہوان اب بھی وہاں ہے اور اس کی نئی شکل کیسی ہے۔ شاید وہ میرے منصوبے سے باخبر ہو گئے ہیں اور ان کے محسوس ہو چکا ہے کہ میں ان کی نگرانی کر رہا ہوں، اس لیے انہوں نے میرے آدمیوں کو چارہ بنا کر گھات لگائی تاکہ مجھے باہر سامنے لا سکیں اور تم پر حملہ کرنے کے لیے سنائپر نشانہ بھیجیں۔ ان کی نظر میں تم سہوان کی کمزوری ہو، تمہارے ہوتے ہوئے وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میں ابھی اس بات کی بھی تفتیش کر رہا ہوں کہ میرے منصوبے کی بھنک انہیں کیسے ہوئی اور میرا پلان ان تک کیسے پہنچا۔ سب کچھ بتانے کے بعد میرواز نے مہروانیاں سے پوچھا، کیا کچھ اور ہے جو تم جاننا چاہتی ہو؟ مہروانیاں کے دل میں جذبات کا طوفان امڈ آیا۔ تم نے اس دن کیا سوچ کر میرا فون نہیں اٹھایا جس دن مجھ پر حملہ ہوا تھا؟ تم نے میرا فون کاٹا اور پھر اپنا موبائل ہی بند کر دیا۔ میرواز اسے سب کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں لالیزا کا نام سن کر مہروانیاں اسے مزید غلط نہ سمجھ لے یا اور طیش میں نہ آ جائے۔ وہ بھی اسی شش و پنج میں تھا، اسے پوری بات بتائے کہ نہیں۔ اتنے میں فوبی نے اچانک پوچھا، جنرل فرزاد، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا آپ سچ میں مہروانیاں کا فون کال اٹھانے سے گریز کر رہے تھے؟ اور تو اور آپ نے اپنا فون تک پاور آف کر دیا تھا۔ میرواز اس کی بات سے گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، نہیں، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میرا کوٹ لالیزا سلامیر کے پاس تھا اور میرا فون کوٹ کی جیب میں تھا۔ مہروانیاں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اپنے ہونٹ بھونچ لیے اور گہرا سانس لے کر خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ لالیزا کو اتنا عزیز رکھتا ہے کہ اپنے ذاتی سامان تک کی اس کو رسائی دے رکھی ہے۔ فوبی نے تھوڑی دیر بعد پوچھا،
کیا لالیزا نے جان بوجھ کر فون بند کیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا، میرواز نے جواب دیا۔ کیا آپ کو لالیزا پر یقین ہے؟ یقین ہو یا نہ ہو، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ اس نے ایسا کیا ہے کہ نہیں، پھر بھی چاہے آپ نے ایسا کیا ہو یا اس عورت نے، یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ کی مسز کی جان خطرے میں ہو اور آپ تک خبر نہیں پہنچے، فوبی نے ناراضگی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میرواز نے بے چینی سے مہروانیہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اچانک مہروانیہ مڑی، شدید طیش کے عالم میں سختی سے میرواز کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولی، اپنا فون دو مجھے۔ میرواز اس کا رویہ دیکھ کر الجھن میں تھا، اس نے فوراً سے پیش طرف اپنا فون اسے تھما دیا۔ مہروانیہ نے گاڑی کے دراز میں ہاتھ مارا، وہاں سے ڈیٹا کیبل نکالی اور فون کو اپنے ٹیبلٹ سے جوڑ دیا۔ تمہارے فون کا پاس ورڈ کیا ہے؟ مہروانیہ نے پوچھا۔ میرواز بڑے غور سے اسے کام کرتے دیکھ رہا تھا، وہ اس کے قریب ہوا اور سرگوشی کی، ہماری شادی کی تاریخ۔ مہروانیہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ کمبر اور فوبی کو یہ سن کر ہنسی آ گئی۔ کوڈ ڈالنے کے بعد مہروانیہ نے اپنے ٹیبلٹ پر کام شروع کر دیا۔ اس نے کچھ خفیہ کوڈز لکھے اور اس دن کے فون کے تمام ڈیٹا اور میسیجز نکال لیے۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ٹیبلٹ میرواز کے سامنے کر دیا۔ اپنی آنکھیں کھول کر غور سے دیکھو۔ میرواز کی نظریں سکرین پر موجود نمبروں پر تھی۔ وہ نمبروں کا ایک خاص مجموعہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن غور کرنے پر اسے کچھ الفاظ نظر آئے۔ وہاں صاف لکھا تھا کہ اس خاص تاریخ اور وقت پر فون کو بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ فوبی نے جھانک کر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھا اور چٹخ کر طنزیہ انداز میں بھویں چڑھا کر بولی، اوہ، تو آپ کا فون خود بخود بند نہیں ہوا تھا، کسی نے اپنی نازک انگلیوں سے بٹن دبا کر بند کیا تھا۔ یہ رہا پکا ثبوت۔ میرواز غصے سے سیٹ پر پیچھے ٹیک لگائی اور سامنے دیکھنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بے وقوف تھا جو یہ سوچ رہا تھا کہ لالیزا اس کی ازدواجی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ وہ کتنی بڑی نادانی میں مبتلا ہے۔ جب وہ میرواز کی سرکاری رہائش گاہ پہنچے تو مہروانیہ فوراً گاڑی سے اتری اور گھر کے اندر چلی گئی۔ فوبی نے شائستگی سے میرواز کو الوداع کہا اور مہروانیہ کے پیچھے بھاگی۔ میرواز سوچوں میں گم مہروانیہ کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کمبر نے بھی گاڑی سٹارٹ نہیں کی تھی۔ اس نے فکر مندی سے پوچھا، جنرل فرزاد، اس واقعے کو 1 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور اب حالات بھی بدل چکے ہیں، کیا آپ اب بھی لالیزا کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں؟ اس حملے والے واقعے کی وجہ سے میرواز اپنے بچے کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رہ سکا تھا، بلکہ اس نے مہروانیہ کے اعتماد اور محبت بھی کھو دی تھی۔ میرواز اتنی آسانی سے لالیزا کو معاف کرنے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ٹھنڈے لہجے میں حکم دیا، لالیزا کے تبادلے کا انتظار نہ کرو، اس واقعے کی رپورٹ خفیہ ادارے کو دے دو اور اسے تحقیقات مکمل ہونے تک معطل کر دو۔ کمبر گھبرا کر مڑا، جنرل صاحب، کیا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ لالیزا کوئی جاسوس نہیں ہے اور نہ ہی ملک کے لیے خطرہ ہے۔ خفیہ ادارے کو شامل کرنے سے اس کا کیریئر تباہ ہو سکتا ہے۔ میرواز نے آنکھیں بند کیے ہوئے ہی سختی سے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بھی تفتیش کی جائے اور میں بذات خود انٹیلیجنس کو تمہارے لیے رپورٹ دوں؟ کمبر گڑبڑا گیا۔ معاف کیجیے گا جنرل صاحب، میں آپ کا اور ملک کا وفادار ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ کسی تفتیش کی ضرورت ہے۔ میرواز نے کبھی کمبر پر شک نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے قریبی لوگوں پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ بدقسمتی سے اسی بھروسے کی وجہ سے لوکاس نے اسے دھوکہ دیا اور لالیزا نے اس سے جھوٹ بولا۔ گاڑی چلاؤ، میرواز نے دھیمی آواز میں کہا۔ جیسے ہی مہروانیہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے لیلا کی طنزیہ آواز سنی، آج کل کی کچھ عورتیں کتنی حاسد ہو سکتی ہیں، یقین نہیں آتا۔ اپنے شوہر کا ساتھ دینا تو دور، اسے سمجھتی بھی نہیں اور ایک خاتون اسسٹنٹ تک کو برداشت نہیں کر سکتی۔ مہروانیہ مڑی تو دیکھا کہ لیلا لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہے۔ فوبی غصے سے لیلا کو جواب دینا چاہتی تھی، لیکن مہروانیہ نے بروقت اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ فوبی محض ایک اسسٹنٹ تھی،
اگر وہ لیلا سے جھگڑا کرتی تو اس گھر میں اس کا رہنا مشکل ہو جاتا۔ مہروانیاں سکون سے لیلا کے قریب گئی اور کہا، لیلا اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو صاف کہو، طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیلا نے تکبر سے جواب دیا، میں تمہاری بات نہیں کر رہی، خود پر نہ لو، یہاں صرف ہم ہی ہیں، تو کیا تم بھوتوں سے باتیں کر رہی ہو؟ مہروانیہ کا سخت لہجہ دیکھ کر لیلا نے ڈرامہ ختم کیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور سینے پر ہاتھ باندھ کر مغرورانہ انداز میں بولی، مجھے تم جیسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ تم صرف میرواز کی محبت کا فائدہ اٹھا کر اس کی اسسٹنٹ کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہو۔ اب سکون مل گیا کہ لالیزا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور وہ اس ملازمت سے معطل بھی ہو گئی۔ مہروانیہ نے فوبی کی طرف دیکھا جو خود بھی حیران تھی۔ فوبی نے کندھے اچکا دیے جیسے اسے کچھ نہ پتا ہو، لیکن مہروانیہ نے فوراً خود کو سنبھالا اور جواب دیا، اگر تمہیں لالیزا کا اتنا ہی غم ہے تو تم اسے کہواز کی سیکٹری کیوں نہیں بنوا دیتی؟ وہ 24 گھنٹے اس کا خیال رکھ سکتی ہے، وہ اس کے لیے کھانا بھی بنا سکتی ہے اور گھر کے کام بھی کر سکتی ہے۔ اور حقیقت میں لالیزا بہت سلیقہ مند ہے۔ وہ کہواز کی ہر طرح ہر ضرورت کا خیال رکھے گی۔ لیلا کا چہرہ فک ہو گیا اور وہ کچھ دیر کے لیے بے زبان ہو گئی۔ مہروانیہ سمجھ گئی کہ لیلا کو بھی لالیزا کی یہ عادتیں اور تمام باتیں پسند نہیں آئیں گی۔ لیلا تم تو بڑے دل والی ہو، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر کہواز کے پاس اتنی باصلاحیت اور خیال رکھنے والی سیکرٹری ہو۔ مہروانیہ نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی، چلو میں اس کی اور خوبیاں بھی گنوا دیتی ہوں۔ اوہ ہاں، لالیزا کو سیکرٹری رکھنے کے اور بھی فائدے ہیں، مثلاً اگر تمہیں کہواز سے کوئی ضروری بات کرنی ہو تو وہ تمہارا فون کاٹ دے گی یا موبائل ہی بند کر دے گی، کیونکہ اسے لگے گا کہ تمہارا فون اس کے کام میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ کتنی سمجھدار سیکرٹری ہے وہ، تم تو اسے اپنے پاس رکھنا ضرور چاہو گی۔ لیلا اپنے آپ کو مہروانیہ کی جگہ رکھ کر سوچنے لگی اور اسے اپنی کہی ہوئی باتوں کی کوئی دلیل نہ ملی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ لالیزا تو اس سے بھی زیادہ چالاک ہے جتنا وہ سوچ رہی تھی، اور اب وہ سمجھ گئی کہ مہروانیہ اسے کیوں ہٹانا چاہتی تھی۔ تاہم وہ مہروانیہ سے ہمدردی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کے خلاف بغض رکھتی تھی۔ مہروانیہ کے جواب نے لیلا کو خاموش کر دیا۔ غصے میں وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی کافی پینے لگی۔ مہروانیہ نے لیلا کو دیکھا کہ اب آئندہ اس موضوع پر بحث نہیں کرے گی۔ وہ فوبی کے پاس سے گزری جو اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فوبی نے اسے انگوٹھا دکھا کر سرگوشی کی، مہروانیہ تم لاجواب ہو، کیا ٹکا کر جواب دیا ہے۔ مہروانیہ نے ایک تلخ مسکراہٹ دی۔ لالیزا اور میرواز 10 سال سے زیادہ عرصے سے دوست تھے اور میرواز رشتوں کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ مہروانیہ کا خیال تھا کہ میرواز لالیزا کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرے گا اور شاید اسے کہیں اور منتقل نہیں کرے گا، لیکن میرواز نے جتنی جلدی اور بے رحمی سے ایکشن لیا تھا، اس نے مہروانیہ کو حیران کر دیا تھا۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر وہ بالکنی میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ سامنے کے منظر کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہزاروں خیالات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ اس نے اپنا فون نکالا اور میرواز کے ساتھ اپنے پچھلے تمام دنوں کی چیٹ کھولی۔ وہ تمام وائس میسیجز دیکھے جو اس نے کبھی سننے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تجسس سے اس نے ایک پرانے پیغام پر کلک کیا، مہروانیہ، میں نے تمہارے اور ہمارے بچے کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے لیے میں واقعی شرمندہ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تم مجھے معاف بے شک نہ کرو، لیکن پلیز مجھ سے بات کرنا بند مت کرو۔ نرس نے مجھے بتایا کہ تمہیں بہت تکلیف ہے اور کاش میں کچھ کر پاتا۔ میں تمہاری مدد کیسے کروں کہ درد کم ہو؟ میں تمہارے کمرے کے باہر کھڑا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مہروانیہ، کیا تمہاری طبیعت اب بہتر ہے؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کیا کل میں تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھنے چل سکتا ہوں؟ باہر بارش ہو رہی ہے، کچھ گرم کپڑے پہن لینا، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں سردی لگ جائے۔ رات دیر تک پڑھنا آنکھوں کے لیے اچھا نہیں ہے، لائٹ بند کرو اور جلدی سو جاؤ۔ میں 3 دن کے لیے سرکاری دورے پر جا رہا ہوں، وہاں کے ایپل پائی بہت مشہور ہیں، میں واپسی پر تمہارے لیے لے کر آؤں گا۔ اگر کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دینا۔ مہروانیہ، باغ میں اسٹرابیری پک چکی ہیں، میں تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں۔ اگر تم بات نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ میں ہسپتال گیا تھا اپنے بچے کو دیکھنے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ اب بہتر ہے اور جلد گھر آ جائے گا۔ کیا ہم اس کا نام سوچیں؟
تمہیں برکزئی نام پسند ہے یا فرزاد؟ تم پہلے ہی بہت کمزور ہو گئی ہو، اس لیے پلیز ڈائٹنگ مت کرنا۔ مہربانیاں، موسم گرم ہو رہا ہے اور بہار آنے والی ہے۔ 1 مہینہ بہت مشکل سے گزرا تمہارے بغیر۔ میں نے خود کو کاموں میں مصروف رکھا ہوا ہے کیونکہ میں گھر آ کر تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وعدے توڑنے کے نتائج اتنے برے ہوں گے۔ اب دوبارہ کبھی تمہارے ساتھ کیا گیا کوئی وعدہ توڑنے کی ہمت نہیں کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ مہربانیاں تمہارے لیے چیری لے کر آئی تھی۔ میں نے فوڈ ولا میں چیری کے درخت لگائے ہیں، امید ہے اگلے سال ان پر پھل آئیں گے، پھر ہم مل کر اپنے بیٹے کے ساتھ انہیں توڑیں گے۔ میں رات 3 بجے جاگ گیا اور دوبارہ سو نہیں سکا۔ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ تم کہاں ہو؟ تم نے ان لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا جو میں نے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجے تھے؟ مہربانیاں، فون اٹھاؤ۔ مہربانیاں نے ان تمام کالوں کو دیکھا جنہیں وہ نظر انداز کرتی آئی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ شاید خاموشی کی سزا میرواز کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ میرواز شروع سے ہی معافی مانگ رہا تھا اور اپنی غلطیاں تسلیم کر رہا تھا، لیکن اس انسان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل میں اس کی بیوی کس بات پر ناراض ہے۔ اسے لالیزا کو ہٹانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اسے بس یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ لالیزا کی وجہ سے مہربانیاں پریشان ہے۔ مہربانیاں نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور فون رکھ دیا۔ وہ آسمان میں اڑتے سفید بادلوں کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت اس کے فون پر گھنٹی بجی۔ میرواز کا ایک نیا پیغام آیا تھا۔ مہربانیاں، آج رات مجھے کچھ غیر ملکی مہمانوں کی میزبانی کرنی ہے۔ مجھے واپسی میں دیر ہو سکتی ہے، شاید 11 بجے کے بعد۔ تم جلدی سو جانا۔ مہربانیاں کا جی چاہا کہ جواب دے۔ اس نے ٹھیک ہے لکھا ہی تھا کہ ایک اور پیغام آ گیا۔ ہمارے بیڈ روم میں سونا، ورنہ میں خود تمہیں اٹھا کر وہاں لے جاؤں گا۔ میں تمہیں جگانا نہیں چاہتا۔ اس کے الفاظ میں ایک روب تھا اور مہربانیاں نے جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا اور صرف کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ مہربانیاں عام طور پر 11 بجے سو جاتی تھی، لیکن اس رات اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز کا انتظار کر رہی ہو۔ اچانک اسے کسی کے کمرے میں داخل ہونے کی آواز آئی۔ وہ چوکس ہو گئی۔ لیکن آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ میرواز نے لائٹ نہیں جلائی۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مہربانیاں کو اس کے مانوس اور خوشگوار خوشبو کے ساتھ تھوڑی سی شراب کی بو بھی آئی۔ اس کی گرم سانسیں اس کے گالوں سے ٹکرائیں۔ میرواز خاموشی سے واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ اس نے لائٹ نہیں جلائی تاکہ مہربانیاں کی نیند خراب نہ ہو۔ اس کے واپس آنے کے بعد مہربانیاں کو سکون ملا اور وہ آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ نیند میں اسے محسوس ہوا کہ میرواز نے بڑے پیار سے اس کا سر سہلایا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ باہر سردی تھی، لیکن میرواز کی گرم آغوش میں مہربانیاں سکون سے سو گئی۔ صبح کی پہلی کرنیں جب کمرے میں داخل ہوئیں، مہربانیاں کو اپنی کمر کے پاس کچھ محسوس ہوا۔ اس نے بوجھل آنکھوں سے دیکھا تو سامنے میرواز کا چوڑا سینہ تھا۔ اس نے صرف ایک باکسر پہنی ہوئی تھی اور اس کے جسم کی سختی صاف ظاہر تھی۔ مہربانیاں کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ میرواز ابھی سو رہا تھا۔ اچانک اس کا جی چاہا کہ وقت دیکھے۔ اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی اور دیکھا کہ ان کے فون میرواز کے ساتھ میز پر پڑے ہیں۔ جیسے ہی وہ فون لینے کے لیے آگے بڑھی، میرواز نے آنکھیں کھول دیں اور اسے باریک نائٹ گاؤن میں دیکھ کر وہ اس کی طلب بڑھنے لگ گئی۔ اس کے جسم میں ایک تپش سی دوڑ گئی۔ اس نے مہربانیاں سے پہلے ہی فون پکڑ لیا۔ مہربانیاں، جو پہلے ہی اس کا مضبوط جسم دیکھ کر حواس باختہ تھی، گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ میرواز نے اسے فون تھمایا۔ شکریہ، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میرواز اس کے منہ سے شکریہ سن کر ہی خوش ہو گیا۔ وہ اس کی باہوں سے نکلی اور وقت دیکھا۔ صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ میرواز خود کو روک نہ سکا اور اس کے لمبے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا، کیا صبح کی روشنی سے تمہاری آنکھ کھل گئی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ وہ یہ بتاتے ہوئے شرما رہی تھی کہ اس کے بے چین اور سخت وجود کی وجہ سے وہ جاگی ہے۔ میرواز نے اس کے کندھوں پر کمبل درست کیا اور خود بستر سے باہر نکل آیا۔ اس خوبرو مرد کے مضبوط مسلز اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے تھے۔
وہ پردے بند کرنے مڑا تو مہروانی کی نظر اس کے جسم پر پڑی، جس نے اسے مزید نروس کر دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور کمبل میں دبک گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی ہی بے شرم سوچوں سے خائف ہونے لگی۔ وہ خود پر ہی اختیار کھو رہی تھی۔ اس کے امڑتے جذبات اس کی ناراضگی پر حاوی ہونے لگے۔ اس کے وجود کو اپنے اندر محسوس کرنے کی طلب اس کے سر اٹھانے لگی۔ اس شرم نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا وہ واقعی اب اس سے محبت نہیں کرتی۔ پردوں نے روشنی روک دی اور کمرے میں دوبارہ اندھیرا ہو گیا۔ جب میرواز بستر پر واپس آیا تو مہروانیہ نے اس کی طرف پیٹھ کر لی۔ میرواز کو دکھ ہوا، لیکن اس نے اسے زبردستی چھوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ جسمانی تعلق قائم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ مہروانیہ نے حال ہی میں بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے جذبات کا احترام کرتا تھا، لیکن اس کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ مہروانیہ لیٹی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ جاگتے ہوئے میرواز نے اسے نہیں چھوا، وہ صرف سوتے ہوئے ہی اس کی بے خبری میں اسے چھوتا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ دوبارہ سو گئی۔ جب وہ جاگی تو دوپہر ہو چکی تھی اور میرواز کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو دیکھا کہ فوبی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ٹی وی پر ایک رومانٹک سین چل رہا تھا، جہاں ہیرو ہیروئن ایک دوسرے کی آغوش میں تھے۔ ان کے جسم آپس میں ملے ہوئے تھے۔ سین بہت ہی جذباتی اور سیکسی تھا۔ فوبی دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے مہروانیہ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی۔ اگر تمہیں اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے رومانس، تو تم بھی کمبر کے ساتھ ٹرائی کر سکتی ہو، مہروانیہ نے اسے آنکھ مارتے ہوئے چھیڑا۔ فوبی اچھل پڑی اور مڑ کر دیکھا۔ جب اسے بات سمجھ آئی تو وہ سٹپٹا کے اپنی خفت مٹانے کو چلائی، مہروانیہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں اس کی محبوبہ نہیں اور نہ ہی کوئی گرل فرینڈ ہوں۔ مہروانیہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی اور سرگوشی کی، تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو اسے ایک موقع کیوں نہیں دیتی؟ فوبی شرماتے ہوئے بولی، مجھے اس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ بہت مصروف رہتا ہے۔ ہمیں ملنے کا وقت کب ملے گا؟ خیر رہنے دو، شاید ہم ایک دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر مل نہیں سکتے تو فون پر بات کر لیا کرو، اور جب ملو تو اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ، مہروانیہ نے مشورہ دیا۔ فوبی نے سر جھٹکا دوبارہ ڈرامہ دیکھنے لگی۔ مہروانیہ کو ڈرامے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے اپنا فون چیک کیا، میرواز کا کوئی پیغام نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ کہاں ہوگا اور کب آئے گا۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہی ہے، اس نے فون رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فوبی نے پوچھا، مہروانیہ تمہارے تحقیقی ادارے کے منصوبے کا کیا ہوا؟ مہروانیہ تلخی سے مسکرائی، میری درخواست کو مسترد کر دیا۔ کیا صدر صاحب نے اجازت نہیں دی؟ تو ہم سرحد پر کب واپس جا رہے ہیں؟ فوبی اچنبے سے گویا ہوئی، میری میٹرنٹی لیو کے بعد، مہروانیہ نے جواب دیا۔ اوہ وہ تو بہت قریب ہے، فوبی نے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ مہروانیہ کے پاس صرف 3 ماہ کی چھٹی ہے اور آدھی گزر چکی ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں جلدی کام پر واپس چلی جاؤں؟ مہروانیہ نے پوچھا۔ جنرل فرزاد اور کمبر ہمیں دیکھنے کے لیے ہیلی کاپٹر پر اتنے لمبے چکر لگاتے ہیں، وہ تھک جاتے ہوں گے، فوبی نے ہمدردی سے کہا۔ مہروانیہ اس کی بات پر تھم گئی۔ فوبی نے آہ بھری، میں نے کمبر سے سنا ہے کہ جب تم یہاں نہیں تھی تو جنرل فرزاد مہینے میں 2-3 بار مشکل سے گھر آتے تھے، لیکن اب جب تم یہاں ہو تو وہ اپنی ڈیوٹی کے بعد چاہے کتنا ہی تھکا ہوا ہو، ہیلی کاپٹر لے کر گھر ضرور آتا ہے۔ میں نے اسے مجبور نہیں کیا یہاں آنے کو روز روز، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، مہروانیہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ فوبی نے شرارت سے اس کے کان میں کہا، جنرل فرزاد کے لیے گھر وہی ہے جہاں تم ہو۔ اس کا کام کے بعد گھر آنا ایک عام بات ہے، وہ روزانہ گھر آنے پر بضد رہتا ہے، چاہے وہ تمہیں دیکھ سکے یا نہیں۔ مہروانیہ نے مشکوک نظر سے فوبی کو دیکھا، کیا اس نے تمہیں رشوت دی ہے؟ تم اس کی اتنی تعریف کیوں کر رہی ہو؟ فوبی نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اس کی اتنی تعریف کیوں کر رہی ہو؟ فوبی نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں تو بس وہی بول رہی ہوں جو میں دیکھتی ہوں، اگر تم نہیں سننا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ مہروانیہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا، جیسے اسے ہوش دلا رہی ہو۔ چلو میڈم،
کھانا کھاتے ہیں پھر تمہیں میرے ساتھ کپڑے خریدنے چلنا ہے۔ کیا پارٹی ڈریس؟ فوبی نے حیرت سے پوچھا۔ آج صبح مجھے لیلیان کیمل نے دعوت دی ہے، اس لیے مجھے آج رات ڈنر میں جانا ہے، مہروانیاں اداسی اور بے دلی کے ساتھ بولی۔ صدر کی بیٹی نے تمہیں بلایا ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس نے تمہیں کیوں بلایا؟ کیا ہمیں جنرل فرزاد کو بتانا چاہیے؟ فوبی حیرانی سے بولی، اس کا لہجہ فکر مند تھا۔ مہروانیہ نے آہ بھری، ہاں، ہم آج سے پہلے کبھی نہیں ملے، لیکن وہ اس ملک کے صدر کی بیٹی ہے، انکار کرنا مشکل ہے۔ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ مجھے دعوت دینے کی کیا وجہ ہے۔ میرواز کو بتانا ضروری نہیں، رہنے دو۔ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس شام مہروانیہ کی ایک شاندار حویلی میں اپنے بہترین لباس میں پہنچی، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ دوسرے تمام مہمان بالکل سادہ کپڑوں میں تھے اور اس کا بھاری لباس وہاں عجیب لگ رہا تھا۔ مہروانیوں کو لگا جیسے اسے بیوقوف بنایا گیا ہے۔ جب لیلیان نے اسے دعوت دی تھی تو اس نے اسے ایک بہت ہی شاہانہ ضیافت بتایا تھا اور کہا تھا کہ خوب سج دھج کر آنا۔ صدارتی محل کے باغ میں ایک اسٹیج تھا جہاں پیانو اور بینڈ بج رہا تھا۔ نیچے لوگ آگ کے گرد بیٹھے تھے اور کچھ کباب وغیرہ بھون رہے تھے۔ مہروانیہ کی خوبصورتی نے سب کی توجہ کھینچی، لیکن اس کا لباس دیکھ کر لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ہیلو مسز فرزاد، میں لیلیان کیمل ہوں۔ صدر صاحب میرے والد ہیں۔ لیلیان نے بڑے اخلاق سے سلام کیا۔ تم مجھے لیلیان کہہ سکتی ہو۔ مہروانیہ نے مسکرا کر ہاتھ ملایا۔ ہیلو، مجھے بس مہروانیہ کہو۔ اپنا غصہ چھپاتے ہوئے پوچھا، لیلیان، کیا میں نے صحیح سنا تھا؟ یہ کوئی ہائی لیول کی پارٹی تو نہیں لگ رہی، یہ تو ایک عام سی محفل ہے۔ لیلیان نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور بڑی ڈھٹائی سے بولی، یہ ایک اعلیٰ درجے کی ڈنر پارٹی ہے۔ اگرچہ یہاں زیادہ تر افسران اور امیر لوگوں کے بچے ہیں، لیکن ہم چیزوں کو سادہ رکھتے ہیں، کوئی بھی تمہاری طرح اتنے بھاری لباس پہن کر نہیں آتا۔ مہروانیہ نے ایک مصنوعی مسکراہٹ دی۔ اچانک اسے دور سے ایک جانی پہچانی شکل آتی دکھائی دی۔ لیلیان، آؤ اور کباب کھاؤ، لالیزا نے کہا۔ اس کے ہاتھ میں کبابوں کی سیخیں تھیں۔ مہروانیہ اور لالیزا کی نظریں ملیں تو دونوں وہیں جم گئی۔ لالیزا نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مہروانیہ وہاں موجود ہے۔ مہروانیہ سمجھ گئی کہ لیلیان کا کیا مقصد تھا۔ لیلیان دراصل لالیزا کی مدد کر رہی تھی تاکہ وہ مہروانیہ کو سب کے سامنے شرمندہ کر سکے۔ اگر مہروانیہ اب غصے میں وہاں سے چلی جاتی تو لوگوں کو اس بات کو تقویت ملتی کہ وہ بہت چھوٹے دل کی عورت ہے، اور پھر یہ بات سیاسی حلقوں میں آگ کی طرح پھیل جاتی۔ اس سے نہ صرف مہروانیہ بلکہ میرواز کی بھی بدنامی ہوتی۔ دوسری طرف اگر وہ وہاں رکتی تو لیلیان اسے مزید شرمندہ کرنے کی کوشش کرتی۔ جیسے ہی لالیزا قریب آئی، لیلیان نے انجان بنتے ہوئے کہا، مہروانیہ، میں تمہیں اپنی ایک دوست سے ملوانا چاہتی ہوں۔ یہ میری بہترین دوست ہے، لالیزا سالامیر۔ مہروانیہ اس کی باتوں میں نہیں آئی۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، اگر تم لالیزا کی اتنی اچھی دوست ہو تو کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ میرواز کی اسسٹنٹ ہے؟